السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، اس حوالے سے بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں سامنے آتی ہیں، تو ان پہ بات کی جائے۔ ہاں، ہم حقیقت میں دیکھیں تو ایسے ہی ہے کہ الیکشن کے جب دن قریب آتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ووٹ مانگنے والے ہوتے ہیں، جو امیدوار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جو ووٹ دینے والے ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ جہاں ووٹ مانگنے والا جلسہ کر رہا ہوتا ہے، میڈیا پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اشتہارات ہوتے ہیں، اخبارات ہوتے ہیں، اسے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مد مقابل کو زیر نہیں کر لیتا اپنی باتوں سے، اپنے جھوٹ سے، اپنے فریب سے، توہمات سے، الزامات سے۔ جب تک وہ اس کے اوپر بہت سارے الزامات نہیں لگا لیتا، اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے کہ میں نہیں جیت پاؤں گا اگر میں نے فلاں فلاں کو لتاڑا نہیں ہے، فلاں فلاں کے خلاف میں نے الزامات نہیں لگائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی میں برائی موجود بھی ہو تو اس کا تذکرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی نہ ہو اور اس کے ذمے لگا دی جائے، اس کے ذمے الزام لگائے جائیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اور آپ اگر کسی مقابلے میں ہار جاتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اخلاقی طور پر ہار جاتے ہیں نا، یہ انسان کی اخلاقی ہار ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزامات لگاتا ہو۔ ووٹ اس کے بھلے بہت زیادہ ہو جائیں، لیکن اگر اس نے دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں تو اخلاقی طور پر وہ ہار گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ووٹ میں تو جیت جاتے ہیں، گنتی میں تو جیت جاتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر وہ ہار جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ کہ جو ووٹ تو زیادہ نہیں لے پاتے لیکن اخلاقی طور پر وہی جیت جاتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار دوسرے مد مقابل کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اور جو ووٹرز کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے ہم جو کچھ کرتے ہیں ووٹ دینے والے، ایک آیا تو اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، دوسرا آیا تو اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ لیا، قسمیں اٹھا لی اور انہیں وعدے دے دیے کہ ووٹ آپ کا ہوا، بس آپ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے کہ ہمارا گیس کا مسئلہ حل کر دینا ہے، ہمارا بجلی کا مسئلہ حل کر دینا ہے، ہمارے پاس سکول نہیں ہے وہ بنا دینا ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفاد دیکھ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کو امانت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے، اس ملک کی، اس قوم کی امانت ہے، تو پھر آپ اس ملک کا فائدہ دیکھ کر ووٹ دیں، اپنی ذات کا فائدہ دیکھ کر نہیں، اپنے قبیلے اور اپنے معاشرے۔ ہم تو ووٹ دینے کے ہمارے اسباب پتہ کیا ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم نے اسے جتانا ہی جتانا ہے، بھلے وہ جھوٹا ہے، بھلے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمارا تو ووٹ اسی کا ہوا۔ دوسرا کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ فلاں ہمارے علاقے کا ہے اور ہمارا ہم زبان ہے، ہم نے تو ووٹ اسی کو دینا ہے، بھلے وہ جیسا بھی ہے، جو بھی کرتا ہے۔ تیسرے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں تو ووٹ فلاں کو اس وجہ سے دوں گا کیونکہ وہ بڑا شریف آدمی ہے، اگرچہ اس کے اندر صلاحیت کوئی نہیں ہے، کام کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ شریف ہے، بس کسی کے ساتھ کم از کم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اور کسی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا فلاں ہمارے علاقے میں اس نے کام کروایا ہے، بندہ تو بدمعاش ہے لیکن اس نے کام کروایا، کام کا بندہ ہے، تو میں اسے دوں گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس کو امانت سمجھتے ہیں، اس ملک کی امانت سمجھتے ہیں، اس قوم کی امانت سمجھتے ہیں، تو امانت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ امانت کو اس امانت کے اہل کے سپرد کریں، جو اس امانت کا حقدار ہے اس کے سپرد کریں۔ اگر آپ امانت کسی اور کو دے رہے ہیں جو حقدار ہے، آپ کسی کو حقدار سمجھتے ہیں لیکن اسے اس لیے نہیں امانت دے رہے کہ وہ جیتنے والا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہار جائے گا، اگرچہ وہ قابل ہے، وہ صالح ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے اور اس میں صالحیت بھی ہے، لیکن چونکہ وہ ہار جائے گا تو اس لیے میں تو اس کو نہیں دوں گا۔ تو اگر یہی ذہن ہمارا رہے گا تو ظاہر ہے پھر تو تبدیلی آنے والی نہیں ہے، پھر تو ہر بندہ یہی سوچ کر جب اسے نہیں دے گا تو اس نے ہارنا ہی ہے، وہ تو نہیں جیت پائے گا۔ تو اس لیے ایک تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو امانت سمجھتے ہیں تو پھر امانت دار کے اور جو امانت کا مستحق ہوتا ہے
اس کے سپرد کرنی چاہیے، اس کے حق میں آپ کا حصہ اور آپ کا ووٹ جانا چاہیے۔ اور جب آپ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ امین ہے، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی کھڑا ہے اور عوام کے ہاں، لوگوں کے ہاں بھی کھڑا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر آپ امانت میں خود خیانت کر رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ہم ہر ایک سے وعدہ کر لیتے ہیں، 2-4 بندے اگر حلقے میں کھڑے ہیں نا تو ہر ایک سے ہم وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے نا تو اس وعدے کو پورا کریں، لیکن وہ وعدہ صحیح بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ہمارا روڈ بنائے گا تو ہمارا ووٹ اس کا ہے، فلاں ہمیں ٹرانسفارمر لگا کے دے گا تو ہمارا ووٹ اس کا ہے، فلاں ہمارے محلے میں سکول بنائے گا تو ووٹ اس کا ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں کہ صلاحیت اور صالحیت یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے وعدہ ایسے بندے سے کریں جس کے ساتھ کیا گیا وعدہ آپ پورا کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کرنا تو آپ اس کے ساتھ وعدہ نہ کریں تاکہ اللہ کے ہاں مجرم قرار نہ پائیں۔ اور ووٹ لینے والے بھی بہت سارے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا منشور پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کہ میں جیت کے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ جیتنے کے بعد 5 سال تک وہ نظر ہی نہیں آتے، اور 5 سال وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں، مجرے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں آگے بھیجا ہوتا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہوتا ہے اور اپنا قائد بنایا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی پھر حصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نمازی ہوں گے، آپ روزہ دار ہوں گے، آپ پرہیزگار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن آپ نے اگر اپنے ووٹ سے ایسے بندے کو نمائندہ بنایا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کے کام کرتا ہے، جو جا کے اسمبلی میں ایسے بل پاس کرواتا ہے جو غیر شرعی ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال چکے ہیں۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسے بندے کا انتخاب کریں جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، کہ وہ صالح بھی ہو اور اس میں صلاحیت بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آنے والے دنوں میں جہاں الیکشن کا دورہ ہے وہاں اس ذمہ داری کا احساس کر سکیں اور خیال رکھ سکیں، اور اگر ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں تو پھر اس امانت کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔